آدمی کی موت روح کی جدائی سے نہیں بلکہ ایمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہے۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ وہ گر ہزار صد تحسین کے قابل ہیں جس میں روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم و کاست پہنچاتا ہے۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیری کائنات ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت آغاز زندگی کا ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم تھی۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ عشق رسول دین بھی ہے، دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر سکے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ مذہبی زندگی 3 قسم کے ادوار سے گزرتی ہے۔ اول ایمان، جہاں انسان ہر چیز بے دلیل لیتا ہے۔ دوم دور فکر، سوم معرفت، عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر چلتا ہے۔ فکر و وجدان ایک دوسری کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرے رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ زندگی وہ پرحد ہے جس میں خودی کو عمل کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ موت اس کا پہلا امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اپنے اعمال کی شیرازہ بندی میں کتنی کامیابی ہوتی ہے۔